جنگ بیرالعلم مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 2 میں بتوسل حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ابو سعید خدری اور حذیفہ یمانی مرقوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ واپسی میں جنگ سکارق سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ عمر بن امیہ زمری نے کہا اسے وادی قصیب ارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان کو قابو نہیں حاصل ہو سکا تھا۔ ادھر سے تیغ یمانی گزرا تھا، اس کے 10,000 سپاہی انہی جنہوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز لگائی۔ سارا جنگل آگ کا بن گیا، دھرتی کانپنے لگی، سب صحابی بھاگ نکلے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیے۔ علی روانہ ہوئے۔ رسول اللہ نے دست دعا بلند کیا۔ علی پہنچے، عفریت برآمد ہوا اور بڑے غصے میں رجز پڑنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست حملہ کر دیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔ علی نے بردن و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھیں۔ آگ بجھنے لگی، دھواں ہوا ہونے لگا۔ حضرت علی کنویں کی جگت پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا۔ کنویں سے ڈول باہر پھینک دیا گیا۔ حضرت علی نے رجز پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک عفریت برآمد ہوا، آپ نے اسے قتل کیا۔ پھر کنویں میں ڈول ڈالا، وہ بھی باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑے رہو۔ اصحاب نے رسی پکڑ لی اور علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر بعد رسی کٹ گئی اور علی اور اصحاب کے مابین رشتہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، اے علی ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ قطع و برید اور ضرب شدید کلمے پر موقوف ہے، کلمہ پڑھو امان لو۔ غرض یہ کہ کلمہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام 60,000 جنوں کو قتل کر کے 26,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ اصحاب نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینے کو روانگی ہوئی۔ اسلام پر علی کے احسانات کی فہرست اتنی مختصر نہیں ہے کہ ہم اسے مختصراً بیان کر سکیں۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، آپ نے ایسی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا کہ پیغمبر اسلام کامیاب ہو گئے اور آپ نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ شب ہجرت فرش رسول اکرم پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار کر دی اور جام جوکھم میں ڈال کر غار میں 3 یوم تک کھانا پہنچایا۔ جنگ بدر میں جبکہ مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، آپ نے کمال جرأت اور ہمت سے کامیابی حاصل کی۔ جنگ احد میں جبکہ مسلمان سرور عالم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ ہی نے رسول اللہ کی جان بچائی اور اسلام کی عزت محفوظ کر لی تھی۔ کفار جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، عمر بن عبد ود جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام کو چیلنج کر دیا۔ پیغمبر اسلام پریشان تھے اور مسلمانوں کو بار بار ابھار رہے تھے کہ مقابلے کے لیے نکلیں، لیکن علی کے سوا کسی نے ہمت نہ کی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ آج علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔
اسی طرح خیبر میں کامیابی حاصل کر کے آپ نے اسلام پر احسان فرمایا۔ میرے خیال کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کا اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ وفات رسول کے بعد روح فرسا واقعات اور جان لیوا حالات کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ اسلام منزل اول پر ہی ختم ہو جاتا۔